السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کرفیوڈ نائٹ۔ لیکن اس بک کا کمپلیٹ ٹائٹل ہے کرفیوڈ نائٹ اے فرنٹ لائن میموئر آف لائف لو اینڈ وار ان کشمیر۔ اب کرفیوڈ نائٹ کو لے کے آپ لوگ کی کیا اوپینینز ہے؟ کرفیو کب لگایا جاتا ہے؟ کرفیو کسی سوسائٹی میں کسی سٹی میں اس ٹائم پیریڈ میں لگایا جاتا ہے جب سوسائٹی میں وار کا خطرہ ہو، ہر طرف وائلنس ہو، ٹیررزم ہو، تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ پولیس اور فورسز کو یہ آرڈرز دیتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے لوگوں کو ان کے گھروں میں بند کر دیں۔ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں دی جاتی، ان کو یہ پرمیشن نہیں دی جاتی کہ وہ اپنی کسی قسم کی ایکٹیویٹی کو کر سکیں۔ گلیاں، بازار، روڈز، آفیسز، اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، یہ ہر چیز بند ہو جاتی ہے۔ لوگ اپنے گھروں تک لمیٹڈ ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو پھر ایسی کنڈیشن میں پولیس، ملٹری اور جو ایمبولینسز ہوتی ہیں ان کو ہی آنے جانے کی پرمیشن دی جاتی ہے، کیونکہ اگر اس وائلنس کے دوران کوئی انجرڈ ہو گیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہو گئی ہے، تو پھر ایمبولینسز اور جو فورسز ہوتی ہیں وہی ان لوگوں کو ٹریٹمنٹ دیتی ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو ٹائٹل ہے کرفیوڈ نائٹ، یہ کشمیر کے علاقے میں ہر روز رات کے ٹائم میں لگائے جانے والا کرفیو ہے، اور ہم نے اس بک کے ذریعے ایسے لوگوں کی سٹوری کو ڈسکس کرنا ہے جو برسوں سے لے کے آج تک کرفیو، وائلنس اور فیئر کے انوائرمنٹ میں زندہ ہیں۔ تو آپ نے اس لیکچر کو مس نہیں کرنا ہے، اس کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ اس میں ہم لوگ رائٹر کے پوائنٹ آف ویو سے کشمیری پیپل کی جو لائف سٹوری ہے ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ انگلش لٹریچر سے ریلیٹڈ جتنے بھی ویڈیوز آئیں وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو چلے سب سے پہلے ہم لوگ رائٹر کا انٹروڈکشن ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کرفیوڈ نائٹ بک کے رائٹر ہیں بشارت پیر، اور یہ ایک جرنلسٹ اور رائٹر ہیں۔ انہوں نے اپنی لائف کے جو ریئل ایکسپیرینسز ہیں ان کو اس بک میں ڈسکرائب کیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ بک ہمیں ریالٹی کے بہت کلوز فیل ہوتی ہے اور ہمیں ایموشنل فیل ہوتی ہے۔ ان کی برتھ 1977 میں کشمیر میں ہوئی تھی، اور جس ٹائم پیریڈ میں یہ پیدا ہوئے تھے اس ٹائم پیریڈ میں کشمیر کے جو حالات تھے وہ بہت زیادہ وائلنس والے تھے۔ ہر طرف تشدد تھا، خون ریزی چل رہی تھی، لوگوں پہ بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا، لوگوں کو آپریشن کو فیس کرنا پڑ رہا تھا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی اس بک میں ان لوگوں کی پین اور ان کی ریالٹی کو ڈسکس کیا ہے۔ اور اگر ان کی ڈیتھ ایئر کی بات کی جائے تو یہ الائیو ہیں، اور انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ یہ ابھی تک کام کر رہے ہیں۔ جرنلسٹ فیلڈ اور رائٹنگ فیلڈ میں یہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ نیشنلٹی ان کی کشمیری امریکن تھی۔ کشمیری امریکن ان کو کیوں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کی برتھ جو ہے وہ کشمیر میں ہوئی تھی، لیکن بعد میں یہ امریکہ شفٹ ہو گئے تھے، اس وجہ سے ان کو کشمیری امریکن بولا جاتا ہے۔ اگر جونرا کی بات کی جائے تو یہ میموئر ہے، اور میموئر ایسی بک کو کہتے ہیں جس میں رائٹر اپنی لائف کے جو اسپیشل ایونٹس ہوتے ہیں یا پھر اسپیشل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ان کو ڈسکرائب کرتے ہیں۔ اس بک کو میموئر اس لیے بولا گیا ہے کیونکہ جو رائٹر ہیں بشارت پیر، انہوں نے اپنے چائلڈہڈ، اپنی ایڈولسنس اور جتنا ٹائم ان کا کشمیر میں گزرا ہے، تو ڈیورنگ دا وار لوگوں کا جو ایکسپیرینس رہا ہے انہوں نے وہ اپنی اس بک میں ڈسکرائب کیا ہے اپنے پوائنٹ آف ویو سے۔ اور یہ میموئر 2010 میں فرسٹ ٹائم پبلش ہوئی تھی، اور جب یہ پبلش ہوئی تو اس کو ہول ورلڈ میں بہت زیادہ فیم ملا۔ فیم ملنے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس میں جو کشمیر کے لوگ ہیں ان کی پین اور وار کو ڈسکس کیا گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے کسی بھی شخص نے، کسی بھی پرسن نے کشمیر کے لوگوں کو ڈسکرائب نہیں تھا کیا۔ تو جو بشارت پیر تھے انہوں نے فرسٹ ٹائم کشمیریوں کی لائف کو ڈسکس کیا، تو اس وجہ سے یہ جو میموئر ہے اس کو بہت زیادہ فیم ملا۔ اس میموئر کو پبلش کرنے والا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ رینڈم ہاؤس ہے، اور یہ بہت زیادہ فیمس ہے ہول ورلڈ میں۔ اس کے بعد لینگویج کی بات کی جائے تو یہ میموئر انگلش لینگویج میں لکھی گئی ہے۔ انگلش لینگویج میں اس وجہ سے لکھی گئی ہے کہ کوئی بھی پرسن اس کو ریڈ کرے تو وہ کشمیر کی جو کنڈیشنز ہیں اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکے۔ سیٹنگ ٹائم 1990s ٹو 2005 دکھایا گیا ہے، اور یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا جب کشمیر میں ملٹری آپریشنز اور کانسٹنٹ کرفیو یہ ایک کامن سی بات کنسیڈر کی جاتی تھی۔ اس کے بعد سیٹنگ پلیس اس کی جموں کشمیر دکھائی گئی ہے، اور اگر اسپیسیفک پلیس کی بات کی جائے تو سری نگر اور اس کے راؤنڈ اباؤٹ جتنی بھی پلیس ہے، جتنا بھی علاقہ ہے وہ دکھایا گیا ہے، کیونکہ جو رائٹر ہے انہوں نے اپنی لائف اسی ایریا میں گزاری تھی، سری نگر میں، تو اس وجہ سے انہوں نے وہاں کے لوگوں کا جو انوائرمنٹ ہے اور ان کی جو کنڈیشنز تھی اس کو ریئلسٹک وے میں ڈسکرائب کیا ہے۔ مین سبجیکٹ کی بات کی جائے تو بشارت پیر کا یہ میموئر لکھنے کا مقصد کیا تھا، اس کے پیچھے ریزن کیا تھی؟ وہ چاہتے تھے کہ ہول ورلڈ کو یہ دکھائیں کہ کشمیر کنفلکٹ اور اس کا جو لوگوں پہ افیکٹ پڑے تھے وہ کیسے تھے۔ رائٹر ہمیں کہتے ہیں کہ یہ جو ہوتی ہیں نا وارز، یہ صرف ملٹری آپریشنز تک لمیٹڈ نہیں رہتی، بلکہ یہ آرڈنری پیپلز پر بھی اس کا بیڈ افیکٹ پڑتا ہے۔ جو آرڈنری پیپلز ہوتے ہیں وہ کانسٹنٹ فیئرز، پرابلمز اور لاس، سپریشن،
ان سب کو فیس کرتے ہیں۔ یہ میموئر فرسٹ پرسن نریشن میں لکھی گئی ہے کیونکہ جو رائٹر ہے بشارت پیر، انہوں نے اس میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کو شیئر کیا ہے۔ یہ بک انہوں نے اپنے پرسپیکٹیو اور اپنے پوائنٹ آف ویو کے ذریعے ڈسکرائب کیا ہے، تو اس وجہ سے یہ اس میں آئی کا ورڈ یوز کرتے ہیں۔ آئی کا ورڈ تب یوز کیا جاتا ہے جب رائٹر خود کی لائف سٹوری کو ڈسکس کر رہے ہو، خود کے ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہوں، تو اس وجہ سے یہ بک جو ہے فرسٹ پرسن نریشن میں لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد تھیمز کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس میموئر میں وار کی ڈسٹرکشنز، کشمیری پیپل کی آئیڈینٹی کرائسس، لاس کو فیس کرنا، مینز کہ اپنی فیملی، اپنے ہاؤس، اپنے پیس کو کھو دینا۔ اس کے بعد میموری کی بات کی جائے تو جو کشمیری پیپل ہیں وہ اپنے چائلڈہڈ اور اپنے پاسٹ کی جو میموریز ہیں ان کو لے کے زندہ رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہوپ کی بات کی جائے تو ان کو ابھی تک اس چیز کی امید ہے کہ کبھی نہ کبھی تو اس وار سے وہ چھٹکارا حاصل کر لیں گے، کبھی تو ان کو اپنا پیس جو ہے وہ واپس مل سکے گا۔ ہیومن رائٹس کی بات کی جائے تو اس میں جو ہیومن رائٹس دکھائے گئے ہیں کہ کس طرح جو کشمیری پیپلز ہیں ان کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے، ان کو انجسٹس کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ سروائیول کی بات کی جائے تو یہ بہت امپورٹنٹ تھیم ہے کیونکہ جو کشمیری پیپل ہیں وہ کانسٹنٹ فیئر اور پرابلمس کے باوجود بھی ان میں زندہ رہنے کے لیے ابھی بھی ہوپ باقی ہے، وہ ابھی بھی سروائیو کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر اس بک کی امپورٹنس کو دیکھا جائے تو اس بک کو کراس ورڈ پرائز بھی ملا ہے۔ یہ اس بات کا پروو ہے کہ یہ بک لٹریری ورک کے لیے ایکسیپٹ کی گئی ہے، لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے، اس وجہ سے اس کو فیم بھی ملا ہے۔ رائٹر کا انٹروڈکشن اور میموئر کی جو بیسک انفارمیشن تھی وہ ہم لوگوں نے ڈسکس کر لی ہے۔ اس کے بعد اب آ جائیں سمری کی طرف۔ تب تک آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو کی ایزیلی سمجھ آ رہی ہے، آپ انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں، تو آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ تو چلیں اب ہم سمری کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میموئر کا سٹارٹ بشارت پیر کے چائلڈہڈ سے ہوتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کا چائلڈہڈ جو ہے وہ کشمیر کے بیوٹیفل اور پیسفل انوائرمنٹ میں گزرا۔ اس ٹائم پیریڈ میں ان کی جو لائف تھی وہ کامن بچوں کی طرح تھی، وہ بھی اسکول جاتے تھے، اپنے جو فرینڈس تھے ان کے ساتھ گیمز کھیلتے تھے، اپنی فیملی کے ساتھ بہت پیسفل لائف گزار رہے تھے، ہیپینس تھی ان کی لائف میں، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے فیوچر کے بارے میں ڈریمز بھی دیکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سٹارٹ لینے کا مقصد یہ دکھانا تھا پوئٹ کا کہ وہ ہمیں بتا سکیں کہ ان کی لائف جو وار سے پہلے کیسی تھی، وہ ایک پیسفل انوائرمنٹ میں رہ رہے تھے۔ پھر وہ اپنے انسسٹرز کی لینڈ کی نیچرل بیوٹی کو ڈسکرائب کرتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ کتنی بیوٹیفل پلیس ہے۔ وہاں پہ برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ ہیں، سرسبز وادیاں ہیں اور فلو آف ریورز ہیں، مینس کے جو بہتے ہوئے دریا ہیں ان کی لہریں بہت پیاری لگتی ہیں، بیوٹیفل گارڈنز ہیں، اور ان گارڈنز میں، ان باغات میں ڈفرینٹ ٹائپس کے فروٹس لگے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ ایسے فروٹس ہیں جو دنیا میں کہیں اور بہت ہی کم ملتے ہیں۔ اس کے بعد لیکس دکھائی گئی ہیں۔ کشمیر کی بیوٹی کے ذریعے رائٹر ہمیں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ کشمیر صرف وائلنس اور کانفلکٹس کی پلیس نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ پیسفل لائف بھی گزاری جا سکتی ہے۔ یہ ایک بہت بیوٹیفل پلیس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رائٹر کشمیر کے کلچر، ان کے کسٹمز، ایونٹس، وہاں کے لوگوں کی جو لینگویج وہ یوز کرتے ہیں، وہ ان کی مہمان نوازی کیسی ہے، وہ اپنے جو گیسٹ ہیں ان کے ساتھ کیسا ٹریٹ کرتے ہیں، وہاں کے لوگوں کا جو رہن سہن ہے، ان کی ڈیلی کی لائف ہے، ان کا طرز زندگی سمپل سا ہے، یہ سب چیزیں ڈسکرائب کرتے ہیں۔ لیکن یہ پیسفل انوائرمنٹ جو ہے وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا، جلد ہی کشمیر میں پولیٹیکل کرائسس اور وائلنس پھیل جاتا ہے۔ اس کرائسس نے لوگوں کی لائف پر بہت ہی بیڈ افیکٹ ڈالا، ان کی لائف کو کمپلیٹلی چینج کر دیا، کیونکہ پہلے وہ بہت زیادہ خوش تھے، ہیپینس تھی ان کے پاس، فریڈم تھی ان کے پاس، وہ آزادی سے اپنی مرضی سے اپنی لائف کو گزار رہے تھے۔ لیکن اب کیا ہوا ہے؟ اب جو اس کرائسس نے ان کی لائف کو کمپلیٹلی چینج کر دیا، وہ فیئر میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس اب انسرٹینٹی آ چکی ہے، وہ وائلنس کو فیس کر رہے ہیں۔ تو رائٹر بتاتے ہیں کہ یہ جو چینجز ہیں اس نے ان لوگوں کی لائف کو ہی چینج نہیں کیا، میری بھی لائف کو چینج کیا، اور اس پوری سوسائٹی پر بہت بیڈ افیکٹ پڑا اس کا۔ پھر جیسے ہی وار سٹارٹ ہوئی تو وائلنس، فیئر اور کانسٹنٹ کرفیو لوگوں کی جو ڈیلی روٹین ہے ان کی ڈیلی لائف کا پارٹ بن گئے۔ ہر روز ان کو ہر ٹائم گولیوں کی آوازیں سنائی دینے لگی، بم بلاسٹ ہونے لگے، اور جو ملٹری تھی وہ عام روٹین میں بھی گلیوں میں گھومتی رہتی تھی، تو ہر جگہ پہ کانسٹنٹ فیئر کا انوائرمنٹ تھا، لوگوں کے گھروں کی تلاشی لی جاتی تھی۔ تو پھر یہ جو کرفیو تھا وہ کئی دن لگا رہتا تھا، تو جس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، دکانیں، بازار جو تھی، گلیاں، روڈز، یہ ساری چیزیں بند رہتی تھی ہر ٹائم۔ تو پھر ایسی کنڈیشن میں جیسے جیسے کانفلکٹس بڑھتے گئے تو اسکول بھی بند ہونے لگے، اسکولوں کو بھی کلوز کر دیا گیا، جس سے بچوں کی جو تعلیم تھی اس پہ بھی بہت بیڈ افیکٹ پڑا، اور کامن پیپل ہر روز کسی نہ کسی پرابلم کو فیس کرتے تھے۔ کچھ لوگ ان میں سے انجرڈ ہو جاتے تھے، کچھ لوگوں کو ڈسپلیسمنٹ کو فیس کرنا پڑا،
مینس کہ ان کو ان کے اپنے ہی گھروں سے نکال دیا گیا تھا، اور بہت سی فیملیز ایسی تھی جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا. کچھ لوگ ان میں سے تھے جو مارے گئے، ان کا مرڈر کر دیا گیا. کچھ ایسے لوگ تھے جن کا کبھی پتہ ہی نہیں چل سکا وہ کدھر گئے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور بہت سی فیملیز ایسی تھی جو ہر ٹائم سپریشن کو فیس کر رہی تھی، گریف کو فیس کر رہی تھی. رائٹر ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو وارز ہوتی ہیں ان کے پیچھے پولیٹیشنز کے بینیفٹس ہوتے ہیں، لیکن سفر جو ہے وہ آرڈنری پیپلز کو کرنا پڑتا ہے. وہ اپنے ڈریمز کو کھو دیتے ہیں، اپنے پیاروں کو کھو دیتے ہیں. تو رائٹر نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح کشمیر میں ملٹری آپریشنز چل رہے تھے. کشمیر کے لوگ ہیں وہ اپنے رائٹس کے لیے پروٹیسٹ کر رہے تھے، اور کس طرح کشمیری پیپل سے ان کے رائٹس چھین لیے گئے تھے. رائٹر بتاتے ہیں کہ مختلف ایریاز میں سرچ آپریشنز کیے جاتے تھے، لوگوں کے گھروں کی تلاشیاں لی جاتی تھیں، لوگوں سے انویسٹیگیشن کی جاتی تھی تو پھر ان کو اریسٹ کر لیا جاتا تھا. اریسٹ کرنے کے پیچھے کوئی ریزن نہیں ہوتی تھی، ان کو ایسے ہی اریسٹ کر لیا جاتا تھا، انہوں نے کوئی بھی کرائم نہیں کیا ہوتا تھا. پھر بعد میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ جو اریسٹ کیا گیا ان کو کس جیل میں رکھا گیا، اور پھر ان کی بیل بھی نہیں ہوتی تھی. تو دوسری طرف جو کشمیری پیپل تھے وہ اپنے رائٹس کے لیے، اپنے فریڈم کے لیے پروٹیسٹ بھی کر رہے تھے. رائٹر یہاں پہ صرف اپنی سٹوری کو ڈسکرائب نہیں کر رہے کہ انہوں نے اپنی لائف میں کون کون سے ایونٹس کو ایکسپیرینس کیا ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کی ریالٹی بیسڈ سٹوری کو ڈسکرائب کرتے ہیں جو اس کنفلکٹ کی وجہ سے ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہوئے تھے. ایسی فیملیز کو ڈسکرائب کرتے ہیں جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا، اور ان افیکٹڈ پیپل کی پین کو ڈسکرائب کرتے ہیں کہ جو اس وائلنس کا وکٹم بنے تھے. کہ کس طرح بچے اپنی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے، وہ گلیوں بازاروں میں جا نہیں سکتے تھے، وہ گیمز نہیں کھیل سکتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے چائلڈہڈ کی جو ہیپینس تھی، جو میموریز تھی، ان سب کو کھو چکے تھے. اور دوسری طرف جو خواتین تھی وہ ہر ٹائم پریشان رہتی تھی، کانسٹنٹ فیئر میں وہ اپنی لائف گزار رہی تھی. ان کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ کس ٹائم ان کے شوہر، ان کے بیٹے یا پھر ان کے کسی بھائی کو اریسٹ کر لیا جائے، اور جب اریسٹ کر لیتے تھے تو اس کے بعد ان کی بیل ہونا یا ان کو چھوڑ دینا یہ امپوسیبل کام ہوتا تھا. تو اس میموئر کے ذریعے رائٹر ہمیں یہ پروف دیتے ہیں کہ وار کی جو ریئل کوسٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ آرڈنری پیپلز کو ہی ادا کرنا پڑتی ہے. اور جس طرح ان افیکٹڈ چلڈرن کا چائلڈہڈ کشمیر میں گزرا، تو اسی طرح جو ہمارے رائٹر ہیں بشارت پیر، ان کا بھی چائلڈہڈ اسی طرح گزرا ہے. انہوں نے بھی اپنے چائلڈہڈ میں کرفیو اور فائرنگ کو فیس کیا، ان کی بھی لائف میں کانسٹنٹ فیئر تھا. لیکن ان کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھا ہے. فیئر کی وجہ سے انہوں نے اپنی ایجوکیشن کو نہیں چھوڑا بلکہ اس کو کنٹینیو رکھا ہے. وہ جانتے تھے کہ جو ایجوکیشن ہے، جو نالج ہے، وہی ایک سورس ہے جس سے وہ اپنی لائف کو بیٹر بنا سکتے ہیں، اپنے فیوچر کو برائٹ کر سکتے ہیں. تو پھر اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد بشارت پیر ایک جرنلسٹ بن کے تو کشمیر میں واپس آتے ہیں، تاکہ وہاں کے لوگوں کے جو ریئل ایکسپیرینسز ہیں، جن کی جو ریئل کنڈیشنز ہیں، ان کو آبزرو کر سکے، تاکہ ان کی جو سچائی ہے جو وہ فیس کر رہے ہیں اس کو پوری دنیا کے سامنے لا سکیں. تو اس لیے وہ ڈیفرنٹ ایریاز کا سفر کرتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، افیکٹڈ پیپلز اور جو کامن سٹیزنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں تاکہ وہ ان کی سٹوریز کو لکھ سکے. اور اس کے لیے وہ ڈیفرنٹ پیپل سے ان کے انٹرویوز لیتے ہیں، اور وہاں پہ جو سولجرز ہوتے ہیں ان سے بھی میٹنگز کرتے ہیں، ان کے بھی انٹرویوز لیتے ہیں. اب یہ انٹرویوز لینے کا مقصد صرف اپنے اوپینین کو پریزنٹ کرنا نہیں ہوتا. مینس کہ رائٹر جو ہے ان کے ایکسپیرینس کو لے کے، ان کے اوپینینس کو لے کے تو اپنی اوپینینس نہیں دیتے، بلکہ یہ ان کے جو ریئل ایکسپیرینس ہوتے ہیں، جو ان کے ورڈز ہوتے ہیں، ان کو ہی لکھتے ہیں اپنی رائٹنگ میں. ٹھیک ہے، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ جو پین انہوں نے فیل کیا سیم ایز اٹ از اس کو پوری دنیا کے سامنے لے کے آئیں. رائٹر ہمیں انٹرویو کے ذریعے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہر پرسن کی سٹوری جو ہے نا وہ دوسرے پرسن سے ڈیفرنٹ ہے. ہر پرسن کا پین کو فیل کرنا، اس کا جو اسٹرگل کو ایکسپیرینس کرنا، یہ سب کچھ دوسرے پرسن سے ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے ایک نے اپنے شوہر کو کھو دیا ہے تو دوسرے نے اپنے بیٹے کو کھو دیا ہے. اس طرح ہر پرسن کی پین دوسرے پرسن سے ڈیفرنٹ ہے. تو رائٹر انٹرویو کے ذریعے چاہتے تھے کہ ہم لوگ ان کے ایکسپیرینس کو خود فیل کریں. اس کے بعد میں موئر کے تھیمز ہیں، یہ ہم لوگوں نے انٹروڈکشن میں بھی ڈسکس کیے ہیں، تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو تھیمز ہیں یہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. پوری بک کے اندر یہی تھیمز ہیں جو بار بار سامنے آئیں گے، تو آپ لوگوں نے ان کو اچھے سے کر لینا ہے. اور اگر بات کی جائے کہ اس بک کو لکھنے کا مقصد کیا تھا، تو رائٹر ہمیں یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو پولیٹیکل کنفلکٹس ہوتے ہیں نا، ان کے پیچھے بہت سی جانیں ہوتی ہیں. مینس کہ بہت سے لوگ اپنی جانیں کھو دیتے ہیں، لوگوں کو ڈسپلیسمنٹ کو فیس کرنا پڑتا ہے، وہ اپنے گھروں سے بے دخل ہو جاتے ہیں، لوگوں کے ڈریمز ٹوٹ جاتے ہیں، وہ اپنے پیاروں کو کھو دیتے ہیں.
تو رائٹر کہتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل کانفلکٹس اور ڈیسیژنز ہوتے ہیں نا، ان کا سب سے زیادہ نقصان آرڈنری پیپلز کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو رائٹر ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ پولیٹیکل ڈیسیژنز لیتے ہیں یا وار کرواتے ہیں، وہ بھی ریئل انسان ہوتے ہیں، ان کی بھی اپنی لائفز ہوتی ہیں، ان کے ڈریمز ہوتے ہیں، ان کی فیملیز اور ایموشنز ہوتے ہیں۔ تو ان کا ایک بک لکھنے کا مقصد ہے کہ یہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں ان کو بتا سکے کہ آپ کے ڈیسیژنز کی وجہ سے کس طرح آرڈنری پیپل کو پین فیس کرنا پڑتی ہے، ان کو اسٹرگل کرنا پڑتی ہے، کس طرح وہ اپنی فیملیز سے دور ہو جاتے ہیں، ان کو ڈسپلیسمنٹ کو فیس کرنا پڑتا ہے، وہ اپنے پیاروں کو کھو دیتے ہیں۔ لیکن اس میں موئر کی اینڈنگ جو ہے وہ ہوپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ رائٹر نے اس میں وائلنس، کانسٹنٹ فیئر، کرفیو کو تو دکھایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بیلیو بھی رکھتے ہیں، ہوپ فل بھی ہیں کہ کبھی نہ کبھی جو کشمیر کے پیپل ہیں وہ اپنی ڈگنیٹی اور جسٹس کو اچیو کر کے رہیں گے۔ اور یہ کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ میسیج دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے امید کو نہیں کھونا، آپ نے اپنی جو ہوپ ہے اس کو برقرار رکھنا ہے اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ تو اس پاورفل میسیج کے ساتھ ہمارا لیکچر اپنی اینڈنگ کو پہنچتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں تاکہ نیکسٹ ٹاپک پر جو بھی ویڈیو آئے وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلو ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔